کچھ آ گیا۔ یہ ضروری ہے کہ اختیار و اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ آیت اس کے لیے استعمال کرے۔ چنانچہ اسلامی حکومت کا یہ فرض قرار دیا گیا جو 4 فرائض قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر ان لوگوں کو ہم زمین میں اختیار بخشیں اور ان کو اقتدار دیں تو کیا کام کریں گے؟ اقامت الصلاۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا، اور امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ گویا جہاں ایک پوری امت کا یہ فرض ہے، جہاں ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے، وہاں ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس طاقت ہو، اور وہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے حکومت اس کے پاس ہو، تاکہ وہ روک سکے، کیونکہ حکومت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں ایک اشارے کی بتی لگ جائے، وہاں کوئی سپاہی بھی کھڑا نہ ہو تو اشارے پہ رک جائے گی گاڑی۔ آپ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ صاحب روکو، نہیں رکے گی گاڑی، لیکن ایک اشارہ ہے، وہ کوئی بھی نہیں وہاں کھڑا ہوا، صرف جب سرخ بتی ہو جاتی ہے تو گاڑیاں خود بخود رک جاتی ہیں۔ یہ اقتدار کی بات ہے نا، اسے پتہ ہے کہ پیچھے اس اشارہ جو ہے ویسے خود بخود نہیں یہ سبز بتی آ جاتی ہے اور سرخ بتی آ جاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظام ہے، ایک طاقت ہے۔ اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو میرا چالان ہو جائے گا، میں جیل میں بھی جا سکتا ہوں، جرمانہ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مستحق قرار دیا ہے اور اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ رحمت کے سائے میں میرے ہوں گے، ان کی تعریف کیا بتایا؟ الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے، جو رحمت کے مستحق ہے، جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، جو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حکم دیتا ہے، جس چیز کو اس نے برائی قرار دیتا ہے اس کو روک دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مومنین کی صفت یہ بیان ہوئی، اس میں بھی برابر یہی بات آ رہی ہے، یامرون بالمعروف اس کو رضا کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن اور مرتے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پہلی صفت یہاں یہی بیان کی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر تعاون، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے یہ سودا کیا ہے جنت کا اپنی جان دے کے، ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں اللہ بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس طرح سے گویا پھر اہل کتاب کے اندر جو جن کی تعریف کی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں، لیسوا سواء۔ ایک تو یہ ہیں جو ہدایت سے پھرے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل ہم یأمرون بالمعروف۔ ان کی بھی یہ صفت بنائی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ گویا اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، پھر یہ خیر امت کی یہ ذمہ داری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، پھر مومنین کی یہ صفات، اور پھر اہل کتاب میں سے بھی جو اچھا ہے اس کا یہ کام۔ یہ اتنی بات ہے کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کام کو چھوڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے بارے آپ کا ارشاد ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون والذین یأخذون اصحابہ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ ثم انها تخلف من بعده خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدهم بیدہ فهو مؤمن ومن جاہدهم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاہدهم بقلبہ فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل۔ جو لوگ پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کی بھی اتباع کرنے والے تھے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے موجود تھے، لیکن جب ان کے بعد ان کی وہ نسلیں آئیں جنہوں نے یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی باتیں کرتے تھے جو کام نہیں کرتے تھے، باتیں ویسی کرتے تھے، اور یہ ہے جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کریں، پھر ان کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی، اب یہ مسندوں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں اپنے آپ کے اور بڑے بڑے مقامات پر، فمن جہاد، ان کے ساتھ بھی وہ مومن ہے جو ان کے ساتھ
طاقت سے ان کی کرے گا، پھر ان کی اپنی زبان سے کرے گا، یہ بھی نہیں کرے گا تو وہ اپنی دل سے ان کو بڑا سمجھے گا۔ اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ، آپ سوچیں کہ ہم کس مقام پر ہمارا فرض کیا ہے، کیا کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے۔ آج اگر برائی جو ہے موجود ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہاتھ اس کو روکنے کے لیے جس طرح کے استعمال ہونی چاہیے اتنے ہاتھ نہیں استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح سے زبانیں اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دلوں کے اندر نفرت موجود ہونا چاہیے وہ برائی کے لیے ہمارے نفرت موجود ہے۔ اگر یہ ساری ہمارے ہاتھ، ہماری طاقت، ہماری زبان اور ہمارا دل جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر جس کی جو استطاعت ہے اس کے لیے وہ برائی کے لیے روکنے کے لیے اور نیکی کو رائج کرنے کے لیے استعمال میں کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ برائی کا اتنا ماحول پیدا ہو جائے جس طرح کے آج پیدا ہو رہا ہے۔ وقت یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے اس ارشاد کے پر عمل کریں۔ رہی ہے ہماری زندگی کی سی ڈی بھی ہر وقت بن رہی ہے، تو یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ میری ذمہ داری اس میں کیا ہے موجودہ حالات۔ السلام علیکم۔ رفقائے گرامی، مجھے حکیم شریف احسن صاحب نے جس موضوع پہ خطاب کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ موضوع تھا کہ موجودہ شرمناک حالات اور میری ذمہ داریاں، تو اس پہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ ملک کے حالات شرمناک ہی نہیں بلکہ شرمناک ترین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو روکا نہ گیا اور ان پر بند نہ باندھا گیا تو خاکم بدہن ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ملک ہی نہ رہے۔ عربی میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک ویرانے میں درخت پر 2 الو بیٹھے تھے اور اپنے بچوں کے رشتے طے کر رہے تھے۔ ایک الو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بچی کے حق مہر میں 20 ویرانے لوں گا، دوسرا 10 سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب پہلے کا اصرار بڑھ گیا تو دوسرے نے کہا مجھے تم کچھ مہلت دو، اگر ہمارا یہی حکمران رہا تو سارا ملک ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا، پھر چاہے تم 100 ویرانے لے لینا۔ لگتا یہی ہے کہ اگر ہمارے موجودہ صاحب قائم دائم رہے تو ہمارے ملک کی بھی یہی حالت ہوگی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک آدمی کماتا تھا اور سارا گھرانہ کھاتا تھا۔ پھر یہ حالت ہوئی کہ سارا گھرانہ کماتا تھا اور سارا گھرانہ ہی کھاتا تھا۔ اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے گھر کا ہر فرد 2 جگہ نوکری کرتا ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ خواجہ ناظم الدین جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو گندم بہت مہنگی ہو گئی، 7.5 روپے فی من کے حساب سے گندم ملنے لگی، تو لوگوں نے انہیں قائد قلت کا خطاب دے دیا۔ مصطفیٰ سے بھی ہے سناٹا، گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا، ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جب ہم کرتے ہیں فریاد، صدر ایوب زندہ باد۔ جب ایوب خان کے خلاف عوامی طوفان اٹھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہزارہ کا ایک امام مسجد اپنی مسجد نہیں چھوڑتا
تو ایوب خان ملک کیسے چھوڑے گا؟ لیکن عوام کے بڑھتے ہوئے جوش و خروش کے سامنے ایوب خان نہ ٹھہر سکا۔ اپنے آخری دور کا ذکر کرتے ہوئے ایوب خان نے لکھا، اور ملک کے بے شمار اخباروں میں یہ بات شائع ہوئی کہ ایوب خان قصر صدارت کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پوتوں نے زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے۔ ایوب خان نے اپنے پوتوں کو بلایا، ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پوتوں نے جواب دیا، دادا یہ صرف ہم ہی تو نہیں کہہ رہے، سارے اسکول کے بچے یہی نعرہ لگاتے۔ یہ کہا اور بھاگ کر صحن میں چلے گئے اور پھر سے یہی نعرے لگانے لگے۔ صدر ایوب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، جب گھر میں کتا کتا ہونے لگ گئی۔ لیکن استعفیٰ دیتے ہوئے بھی وہ قوم سے انتقام لے گئے اور ڈفر ترین یحییٰ خان کو ملک کی باغ ڈور سونپ گئے، جنہوں نے ملک کو دو لخت کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے جو جمہوریت کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ملک کے پہلے اور آخری سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ ان کے زمانے میں سب سے پہلے روپے کی ڈیویلیویشن ہوئی اور روپیہ 7 آنے کا ہو کر رہ گیا، جس کے نتیجے میں ملک میں 2 سے 2.5 گنا تک مہنگائی ہو گئی، چیزوں کی قلت ہو گئی، آٹا اور چینی راشن ڈپوؤں پر ملنے لگے۔ اس سے پہلے لوگ دیسی گھی استعمال کرتے تھے اور ڈالڈا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی غریب ڈالڈا خریدتا بھی تھا تو چھپ چھپا کر ڈالڈا لے جاتا تھا۔ لیکن بھٹو دور میں دیسی گھی انقاع ہو گیا، ڈالڈا بھی مشکل ملتا تھا، اور جو کوئی ڈالڈا حاصل کر لیتا تھا وہ فخر سے اپنے سر پر رکھ کر لے جاتا تھا کہ میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اس وقت پرانی اور نئی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، لگیاں قطاراں دیکھ لو، ڈاڈے دیاں ماراں دیکھ لو، دودھ گھیو دے بدل برس دے، ہن ڈالڈے نو ترس دے۔ اس جمہوری دور میں لوگوں کے جمہوری حقوق پامال کیے گئے۔ میاں طفیل محمد صاحب کے ساتھ جیل میں انتہائی شرمناک سلوک کیا گیا۔ مفتی محمود صاحب کو اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھنکوایا گیا۔ سید ضامن علی، خواجہ رفیق اور ڈاکٹر نذیر احمد کو شہید کیا گیا۔ شہادت سے 15 دن قبل ڈاکٹر نذیر احمد نے اسمبلی میں بھٹو کو مخاطب کر کے اور للکار کر یہ کہا تھا کہ بھٹو سن لو، ایوب خان کا انجام عبرتناک ہوا تھا، یحییٰ خان کا انجام المناک ہوا تھا، تمہارا انجام عبرتناک بھی ہوگا، المناک بھی ہوگا اور شرمناک بھی ہوگا۔ دنیا اس دن کو دیکھے گی، لیکن میں شاید اس دن تک زندہ نہ رہ سکوں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ثابت ہوئی اور وہ بھٹو کا شرمناک انجام دیکھنے سے پہلے شہید کر دیے گئے۔ بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ دور پیپلز پارٹی کے لیے بے حد کٹھن ثابت ہوا۔ دینی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملا، جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی بڑی کامیاب رہی، لیکن مساجد اور امام بارگاہوں میں متعدد بار فائرنگ اور بموں کے دھماکے ہوئے، جس سے شیعہ سنی نفرت بڑھی، فرقہ وارانہ تعصبات میں اضافہ ہوا۔ کراچی میں MQM کا قیام عمل میں آیا، جس سے لسانی تعصبات ایسے بھڑکے کہ ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہو رہے۔ لیکن ضیاء الحق کا دینی ذہن، انفرادی زندگی میں دین پر عمل کرنا، نماز، روزہ اور حج سے بے پناہ شغف امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھایا اور بالآخر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ضیاء الحق کے بعد ملک میں امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھا۔ نواز شریف اور بے نظیر کے دونوں ادوار میں امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا رہا۔
اور اپنی مرضی کے کام کرواتا رہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ دونوں ہی اس کے تابع محمل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنا نیا مہرہ سامنے لے آیا، جس نے آتے ہی کمالزم کا نعرہ لگایا، سوئٹزرلینڈ سے ایک خصوصی فوٹوگرافر کو بلا کر اپنی بغل میں 2 کتے داب کر تصویر کھنچوائی اور اسے امریکہ اور یورپ کے اخبارات میں چھپوایا تاکہ بیرونی دنیا میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ رجت پسند نہیں بلکہ جدت پسند ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جو اسلام یا مسلمانوں کے حق میں ہو۔ ان کے ہر قدم سے اسلام دشمنی ٹپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کرۂ ارض کو مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دیا، لیکن صدر پرویز نے مسجد بنانے کے لیے حکومت سے اجازت کو لازمی ٹھہرایا۔ دینی تعلیم کے لیے پورے ملک میں اسلامی ادارے قائم کیے جا سکتے تھے، اب حکومت کی منظوری کے بعد کوئی دینی مدرسہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا سے مسلمان دینی تعلیم کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے، جس سے پاکستان بے پناہ زر مبادلہ بھی کماتا تھا۔ اب انہیں صرف مدارس سے ہی نہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اور بار بار کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ دنیا اسلام پر سب سے برا زمانہ تاتاریوں کا آیا، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کے مدارس اور نصاب تعلیم میں دخل اندازی نہیں کی۔ اب دینی مدارس میں کمپیوٹر کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم لازمی کی جا رہی ہے، اور دنیاوی مدارس سے دینی معلومات اور جہادی آیات چن چن کر نکالی جا رہی ہیں اور امریکی ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا، وہ نظریاتی طور پر پاکستان کے وجود ہی کا مخالف ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان چھوٹی بڑی کئی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن جب سے پرویز صاحب برسر اقتدار آئے ہیں، ہندوستان سے نفرت کی بجائے محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان سے تجارتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، بھارت سے ثقافتی، سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور کشمیر کو بھی پلیٹ میں رکھ کر ہندوستان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت پاک فوج سے زیادہ مجاہدین سے خوف زدہ تھا۔ مجاہدین کی تنظیموں کو چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے، مجاہدین کے کیمپ قریباً ختم کر دیے گئے، جہادی لیڈروں کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پہلے ملک بھر میں جگہ جگہ جہاد کے لیے چندہ جمع ہوتا تھا، اب اس پر پابندی لگ گئی۔ پہلے بچوں کے لیے جہاد کا شوق پیدا کرنے کے لیے کھلونا، پستول، ٹینک، بندوق وغیرہ قسم کے کھلونے بنتے تھے، اب ان پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ بچوں کے ذہن سے جہاد کے تصور ہی کو کھرچ دیا جائے، اس لیے اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہونہار بچے پہلے کہا کرتے تھے بڑے ہو کر ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پھر کہنے لگے کہ ہم سائنسدان بنیں گے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کے انجام سے وہ اتنا سہم گئے کہ اب سائنسدان بننے کی بجائے سائنس کے نام ہی سے لرزنے لگ گئے۔ اس کے بعد بھارت نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو ملک کا سربراہ بنا دیا۔ جب سے افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کیا ہے، سب سے زیادہ شامت اہل وزیرستان کی آئی ہے۔ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بار بار اپنے ہی علاقے پر بمباری کی اور اپنے ملک کے باشندوں کو ہلاکت کا نشانہ بنایا ہے، یہ کہہ کر کہ یہاں دہشت گرد گھس آئے ہیں، حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں، امت مسلمہ کے وہ لوگ ہیں جو روس سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر وہ یہیں رہ گئے، یہیں شادیاں کر لیں، یہیں بس گئے۔ اسلام کہتا ہے المسلم اخو المسلم، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اور ہماری حکومت کہتی ہے یہ دہشت گرد ہیں۔
ہم قرآن کی بات کو مانیں